یزید کی قبر کس نے اور کیوں کھولی؟ بنو عباس کی حکومت میں جب یزید کی قبر کھولی گئی تو اندر یزید کا جسم نہیں تھا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں کہ آخر یزید کی قبر کیوں کھدوائی گئی، اس واقعے کی اصل وجہ کیا تھی، کس نے اور کیوں یزید کی قبر کھلوائی، اور یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد محبت تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت بھی ایک شہزادے کی طرح کی گئی تھی۔ یزید کی خواہش تھی کہ اس کے بعد حکومت اس کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ میں آئے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے ایک ممتاز استاد عمر المقصوص کے پاس 3 سال کے لیے تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا۔ استاد بھی جانتے تھے کہ معاویہ مستقبل میں یزید کا جانشین ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس سے استاد کو بھی شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت اطہار سے محبت موجود تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے یزید کے دونوں بیٹوں کو اہل بیت کی عظمت اور محبت سے بھی آگاہ کیا۔ ایک طرف واقعہ کربلا پیش آیا اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں یزید کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران معاویہ بن یزید، جو یزید کا جانشین تھا، ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سن 683-64 ہجری میں یزید کی وفات ہو گئی۔ اس وقت معاویہ بن یزید کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ یزید کی وفات کے بعد وہ تخت حکومت پر بیٹھا۔ جیسے ہی معاویہ بن یزید حکومت پر فائز ہوا، اس کے استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کر دیں اور حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد معاویہ بن یزید نے واقعہ کربلا کی مکمل تحقیق کروائی۔ روایتوں کے مطابق اس نے صرف تقریباً 40 دن حکومت کی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی جوانی، اقتدار اور سلطنت کی تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ پورے اسلامی ملک کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن تخت پر بیٹھتے ہی اس نے واقعہ کربلا کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اور حالات کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس کے والد یزید کے اعمال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ حکومت، اقتدار، عیش و عشرت اور دنیاوی شان و شوکت کو برقرار رکھے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اقتدار چھوڑ کر اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کی فکر کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ انہی دینی تعلیمات اور اہل بیت کی محبت کا نتیجہ تھا جو اس کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ اس نے حکومت کے تمام بڑے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ
جمع ہو گئے تو وہ منبر پر تشریف لے گیا۔ اس نے اپنی تقریر کا آغاز اللہ تعالی کی حمد و ثنا سے کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے والد یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اس منصب کا اہل نہیں تھا، اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر عظیم ظلم کیا۔ اس کی حکومت بہت مختصر رہی مگر اب وہ اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے معاویہ بن یزید کا گلا رند گیا، وہ بلند آواز سے رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ گفتگو شروع کی اور کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، میری خواہش ہے کہ حکومت حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دی جائے۔ اب تم بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں تم پر اپنی بیعت ختم کرتا ہوں اور حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ روایت کے مطابق اس اعلان کے بعد بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہو گئے کیونکہ معاویہ بن یزید نے بھرے مجمع میں ان کی پالیسیوں سے برات کا اظہار کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق معاویہ بن یزید کے اس اعلان کے بعد بنو امیہ کے افراد اس سے سخت ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے بھرے دربار میں ان کی حکومت اور طرز عمل پر تنقید کی تھی۔ ناظرین کرام، انہی روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ چند ہی دن بعد معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا اور سن 84 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے مختصر مدت تک حکومت کی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا اور تقریباً 40 سال تک حکومت کرتا رہا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران بنا جس نے 10 سال تک حکومت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی دور میں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے 2 سال تک حکومت کی، پھر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں بھی زہر دیا گیا۔ ان کے بعد یزید بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، اس کے بعد ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور آخر میں مروان بن محمد حکومت پر فائز ہوئے۔ آخر کار بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس نے اقتدار سنبھال لیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو العباس صفاح نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ابو جعفر منصور کے دور میں بھی بنو امیہ کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں۔ بعض تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اسی زمانے میں یزید کی قبر کھدوائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام حکومتی نگرانی میں کیا گیا کیونکہ وہ یزید کی لاش نکال کر اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، ان روایات کے مطابق جب یزید کی قبر کھولی گئی تو وہاں انسانی جسم موجود نہیں تھا بلکہ صرف راکھ یا جلی ہوئی باقیات نظر آئیں۔ بعض روایات میں اس سے مختلف الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ
سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔